بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے میانی صاحب لاہور کا قدیمی اور سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہ جگہ بہت سے رازوں سے بھری ہے۔ ہر تہذیب کے قبرستانوں کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ میانی صاحب کی کہانی شہنشاہ جہانگیر کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ ایک صوفی بزرگ شیخ طاہر قادری نقشبندی اس خطے میں تشریف لائیں۔ اس وقت مزنگ چنگی کے اطراف کا علاقہ غیر آباد ہوا کرتا تھا۔ سکون کی تلاش میں انہوں نے یہیں ڈیرا ڈالا اور ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شاہی دربار کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے شاگرد کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی۔ ایک نئی بستی وجود میں آنے لگی۔ مزنگ کی شہرت کو عروج اسی مدرسے کے سبب ملا۔ پنجابی زبان کا لفظ میانی ہے، جس کے معنی ہے صاحب علم یا مبلغ۔ اسی سبب اس علاقے کو میانی صاحب کا نام عطا ہوا۔ شیخ طاہر قادری نقشبندی کی وفات کے بعد سکھوں کے ایک دستے نے مزنگ پر حملہ کر دیا۔ انہیں اطلاع ملی کہ مدرسے میں بیش بہا قیمتی خزانے موجود ہیں۔ خزانہ تو نہ مل سکا، البتہ نادر قرآنی نسخے ان کے ہاتھ لگے، جن میں گرنتھ صاحب کے نسخے بھی شامل تھے۔ غصے سے لبریز ہو کر اس دستے نے تمام مقدس صفات کو پھاڑ کر اس علاقے میں پھیلا دیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے اس چھوٹی سی بستی کے گھروں کو بھی جلا ڈالا، اور پھر اس باقی بچے کھنڈر نے میانی صاحب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ کافی عرصہ جب یہ مقام سنسان اور بے آباد رہا تو اہلیان لاہور نے اسے مردے دفنانے کے لیے وقف کر دیا، اور یوں یہ لاہور کا ہر دل عزیز قبرستان بن گیا۔ میانی صاحب میں واقع جناب واصف علی واصف کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر نکلا تو سورج ڈل رہا تھا۔ میانی صاحب قبرستان کا غورکن قبروں پر چھڑکاؤ کر کے فارغ بیٹھا۔ میں اس کے پاس اس غرض سے چلا کہ اس سے قبرستان کی حالت زار کے بارے میں معلوم کروں۔ ظاہر ہے غورکن سے بہتر اس بارے میں کون بتا سکتا ہے۔ باتیں شروع ہوئیں، موضوع بدلتے رہے۔ اس نے مجھے کئی ہستیوں کے بارے میں بتایا جو یہاں اس تاریخی قبرستان میں دفن ہیں۔ بڑا دلچسپ کردار تھا۔ کہنے لگا، لوگ تو جنازے بڑے یا چھوٹے ہونے سے اندازے لگاتے ہیں کہ مرنے والا کتنا نیکوکار یا نیک نام تھا یا نہیں۔ امیر کا جنازہ بڑا ہوتا ہے، غریب کا جنازہ چھوٹا، لیکن ہم کو قبر کھودتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں دفن ہونے والا کیسا انسان ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے جواب میں ایک واقعہ سنایا جو میرے لیے بہت حیرت کا باعث تھا۔ دروغ برگردن راوی: ایک دن 8-9 سال پہلے مجھے ایک قبر کھودنے کا آرڈر ملا۔ مرنے والا ایک ٹھیکیدار کا بیٹا تھا اور اس کی موت بیرون ملک ہوئی تھی۔ میت پاکستان لائی جانی تھی اور میانی صاحب میں دفن ہونا تھا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ شدید حبس کا دن تھا، سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے میں قبر کھودتا گیا مجھے احساس ہونے لگا کہ قبر کے اندر عجب طرح کی کولنگ ہے۔ قبر کے اندر ایسی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی جیسے اے سی لگا ہوا، جبکہ قبر سے باہر آتا تو وہی حبس اور شدید گرمی لگنے لگتی۔ مجھے اس پر تعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ مرنے والا یقیناً کوئی نیک انسان ہوگا، کسی نیک ٹھیکیدار کا بیٹا ہوگا، حلال کی کمائی پر پلا بڑا اور خود بھی نیک۔ مجھے قبر میں اتنی راحت ملی کہ تھکن کے مارے میں نے قبر میں چٹائی بچھائی اور سو گیا۔ ظہر سے عصر تک میں بے ہوش وہیں سویا رہا۔ عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، قبر سے باہر آیا تو وہی گرمی اور وہی حبس۔ جنازے کے وقت سے کچھ گھنٹے پہلے مجھے ایک شخص ملنے آیا اور بولا کہ اس قبر کو بند کر دو کیونکہ میت آنے میں 1 دن اور لگ جائے گا۔ کسی وجہ سے فلائٹ وقت پر نہیں آ سکی اور ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب اس قبر میں نہیں دفنانا۔ جب میت پرسوں آئے گی تو قبر بھی تب نہیں کھدوائیں گے۔ مجھے اس شخص نے نئی قبر کے لیے ایڈوانس پیسے بھی دے دیے اور چلا گیا۔ اس کی جانے کی دیر تھی کہ 6 لوگ ایک جنازہ لے کر آ گئے۔ جنازہ ایک بندے نے پڑھا۔ ان 6-7 لوگوں میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ لاوارث میت ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ شخص محلہ شیخہ کی مسجد میں 1 سال رہا، گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ محلے والے اس کو کھانا پانی پہنچا دیتے تھے اور یہ مسجد میں ہی پڑا رہتا اور وہیں سو جاتا تھا۔ 1 سال کے بعد آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو دفنانے کے واسطے تم کوئی قبر کھود دو اور دوستوں سے مل کر دفنا دو۔ قبر جو میں نے پہلے کھودی ہوئی تھی وہ اس کو نصیب ہو گئی، وہ اس کے مقدر میں تھی۔ ایسی ٹھنڈی قبر نہ اس سے پہلے کوئی دیکھی نہ آج تک کوئی دیکھی۔ قصہ سن کر باہر نکلا تو مغرب کی اذان گونج رہی تھی۔
میانی صاحب میں اگر بتیاں جلنے لگی جن کی خوشبو سارے قبرستان میں پھیلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا کریں، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔